اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، بانگے درا اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم مازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بند۔ صفائے جہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جی آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں، اور میں ہوں خرم الہی۔ گفتگو میں ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر محمد نجیب خان۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو خرم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اکانومسٹ، ایک سائنٹسٹ، ایک فلسفی، ایک شاعر، ایک مذہب کے اوپر نگاہ رکھنے والا آدمی، تو علامہ محمد اقبال اتنا کچھ کیسے کر رہے تھے؟ خرم، میں اگر پوری اس زندگی میں ایک بندے کا انتخاب کروں تو وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، پیامبر خودی بھی ہیں، صاحب نظر ہے، صاحب دل ہے، صاحب علم ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرے اوپر اگر ٹروتھ اور سچ والی بات کی کیفیت نہ ہو تو حکمت کے ایشوز پکڑ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی پوئٹری جو ہے وہ اقبال کے لیے ایک ایکسپریشن ہے۔ تو علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی کمپریہنسو ہے، وہ عقل بھی ہے، وہ آپ کا جنون بھی ہے، وہ عشق بھی ہے، مستی بھی ہے۔ اقبال کی بلکہ جو حکمت کا ایلیمنٹ ہے وہ مولانا روم سے زیادہ بہتر ہے۔ مولانا روم کے ہاں عشق و مستی کا عنصر بہت واضح ہے، اقبال کے ہاں حکمت کا عنصر جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ فکر اقبال کا جو اگلا ماخذ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ ایسی پوئٹری جن میں ایک مقصد ہوتا ہے، جس میں ایک ضابطہ ہوتا ہے، جس میں تدبر ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، جیسے اقبال کی پوئٹری ہے، غالب کی پوئٹری ہے، مولانا روم کی پوئٹری ہے، وہ تو ان کو تو تلمیذ الرحمن پوئٹس کہا جاتا ہے، چونکہ یہ تو فطرت کو بتاتے ہیں اور قرآن حکیم کے یونیورسل جو میسج ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان بریوٹی اقبال کی پوئٹری جو ہے وہ توقیر نفس کی پوئٹری ہے، وہ دل کو قوت دیتی ہے، اخلاق حسنہ کا اظہار کرتی ہے، اس کے اندر ثروت افکار ہے، یہ گرتوں کو تھامتی ہے، یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتی ہے، یہ توقیر نفس ہے، عرفان نفس ہے، شرق و غرب کو ملاتی ہے، اور انا الملت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اقبال کی پوئٹری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عام شاعروں کی شاعری تو عشق و مستی کے گرد عموماً گھومتی ہے، جس میں عشق ہوتا ہے، عموماً دنیاوی عشق ہوتا ہے، محبت، پیار، تو علامہ اقبال کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ انسانوں کے ساتھ بے غرض محبت کرنا، بے لوث محبت کرنا، بے غرض خدمت کرنا، یہ عشق حقیقی ہے۔
اور عشق مجازی جو ہے وہ ہم اپنی انڈیویجول لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جذبات ہوتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ون سائیڈڈ ہوتے ہیں، لیکن دیٹ از اے گریٹ لیسن فار یو. بچپن میں وہ آپ لیسن سیکھتے ہیں، پھر وہی تجربات کی روشنی میں آپ بڑے جو اونچے مقام ہیں وہاں چھلانگ مار کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ کی کائنات بھی ہو سکتی ہے اور ذات الہی بھی ہو سکتی ہے. عشق حقیقی کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ انتہائی محبت کرنا اور اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ انتہا کی محبت کرنا، یہ آپ کا عشق حقیقی ہے. تو اقبال کا جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے، یعنی وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ان کی رہنمائی کا عشق ہے اور ذات الہی کا عشق ہے. عشق میں علامہ اقبال نے بہت گہرائی پیدا کی ہے، اور ایون رومی کے نزدیک بھی دین کا جو جوہر ہے وہ عشق ہے، اور اقبال کے نزدیک بھی جو آپ کا اصل جو یعنی جو جوہر ہے، ایسنس ہے آپ کی پوئٹری کا، وہ آپ کا عشق ہے، آپ کا جنوں ہے، اور آپ کا دل مرکز ہے اس کا. جیسے میر کہتا ہے نا کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. یعنی آپ کی پوئٹری جو ہے وہ اس کے اندر ایک نظریاتی پہلو اور جذباتی پہلو کا میلان ہونا چاہیے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اقبال کی پوئٹری جو ہے وہ تقاضۂ اسلام کے عین مطابق ہے، اور تقاضۂ اسلام کیا ہے کہ آپ اطاعت اور عبادت میں آئیں، آپ عالم ہوں، عابد ہوں، آپ کے علم اور عشق کے درمیان ایک بیلنس ہو، اور آپ کے عشق اور محبت کا منبع قرآن حکیم ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور سننا. ڈاکٹر صاحب، علامہ کی شاعری کا ایک بہت اہم انگریڈینٹ ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یا بہت مشہور شعر خودی کو کر بلند اتنا. تو یہ خودی کیا ہے؟ دیکھیں، خودی جو ہے جس کو ہم انگریزی میں ایگو کہتے ہیں یا ہم سیلف کہتے ہیں، اور سیلف ہوڈ، انا، مائی سیلف، یہ سارے خودی کے نام ہیں. دیکھیں، اگر آپ انسان کا انالیسس کر کے دیکھیں تو انسان کی ایک نظر تو آپ کے خارج پہ پڑتی ہے، جس سے آپ سینسول نالج لیتے ہیں، مشاہدے کی زندگی ہوتی ہے، مطالعہ کرتے ہیں اور تجربات آپ کے پاس آتے ہیں. انسان خارج پہ حاوی ہوتا ہے. اور سقراط اور افلاطون اور ارسطو جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آپ کا عقل ہے جو وہ سب سے بڑا، وہی آپ کا خدا ہے، اور لہٰذا ان کا یہ خیال تھا کہ جو خدا ہے، گاڈ جو ہے، وہ موو نہیں کر سکتا. لیکن اقبال نے سقراط، افلاطون اور ارسطو کے تھاٹس کے ایون کنٹریریلی کہا زندگی خلاق ہے، محرک ہے، اور اس کے اندر عمل پایا جاتا ہے، اور آپ کا کام تسخیر کائنات ہے، اور آپ کی مقاصد آفرینی ہونی چاہیے، اور آپ کی زندگی کے اندر تصور حقیقت بڑا واضح ہونا چاہیے، اور تخلیق کا عمل رہنا چاہیے. اور اسرار خودی جو ہے، اس میں علامہ اقبال کی جو اساس ہے وہ قرآن حکیم ہے. اسرار خودی کا خودی کیا ہے؟ خودی اپنا عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، اور زمانے کا عرفان ہے. تو یہ جب عرفان آپ اپنی شخصیت سے، اپنے ضمیر سے خدا کی طرف جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اوپر کو، تو یہ آپ کا عرفان ہے. آپ کا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ. خودی کو جاننے کے لیے خودی کی محیط میں جانا بڑا ضروری ہے. یعنی خودی جو ہے وہ کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے، خودی کے اندر کیا موجیں بہتی ہیں. یہ سمندر کی طرح ہے، جیسے سمندر میں موجیں ہوتی ہیں گرم پانی کی، ٹھنڈے پانی کی، جذبات کی، اسی طرح خودی کے اندر آپ کے جذبات بھی ہیں، عقل بھی ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، کبھی آپ افسردہ ہوتے ہیں، کبھی آپ انگزائٹی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کے خیالات جو خودی کے اندر ہیں. سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں ان کے درمیان کیا ہے؟ آپ آبزرویشن دیکھیں، ان کے درمیان کشش پائی جاتی ہے. یہی کشش انسان کے نفس میں اور خدا کے درمیان پائی جاتی ہے. اقبال کہتا ہے کہ ایک لذت دیدار ہے، ایک شوق و بینش ہے، ایک ذوق گرفتاری ہے، اور ایک ذوق نواح ہے. یہ جو جذبے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ان کو ہم نے گرو کرنا ہوتا ہے، چونکہ انسان کا نفس خلاق بھی ہے ساتھ. وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی خالق ہے، انسان بھی خالق ہے.
چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار انسان کو دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو نظریہ ارتقاء ہے مولانا روم کا، اقبال بھی اس کا پیروکار ہے، لیکن وہ تذکیر کائنات کا پیروکار بھی ہے، اور وہ خودی کی استواری بھی چاہتا ہے. اقبال اور نیٹشے میں کیا فرق ہے کہ جو نیٹشے ہے اس کے اندر ہاں خودی کمزور ہو جاتی ہے، چونکہ وہ گاڈ کا بھی مطیع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایسے سپرمین کا مطیع ہے جو کہ گاڈ کے تابع نہیں ہے. اقبال کا جو مومن ہے وہ خدا کے تابع ہے. اور جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور خودی کو کمزور نہیں ہونے دیتا. کہتا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی سامعین و ناظرین، ہم بڑھ رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. علامہ فرماتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. دیکھتے رہیے نکتہ. تصوف کا اور علامہ کی شاعری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اقبال نے کہا کہ یہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، یعنی صرف شعر کے لیے تصوف یا تصوف کے لیے شعر کہنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے. My ancestors were Brahmins. They spent their lives in search of God. I am spending my life in search of man. علامہ محمد اقبال. سامعین و ناظرین، ویلکم بیک. نکتہ میں آج ہم بات کریں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پہ. ڈاکٹر صاحب، تصوف کا اور علامہ کی شاعری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، پہلے ہمیں تصوف کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے. بیسیکلی جو تصوف کا لفظ جو ہے نا صوف سے نکلا ہے، اور یہ لفظ کبھی قرآن حکیم میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ 200 سال تک استعمال نہیں ہوا، اور نہ ایون یہ عرب کی پوئٹری میں کہیں استعمال ہوا. سب سے پہلے جو گریکس تھے وہ ایک لفظ سین کے ساتھ صوف استعمال کرتے تھے، اور ان سے مراد بھی ان کے وہ لوگ تھے جو اس طرح کے کچھ جذبات اپنے رکھتے تھے، اخلاقی سطح پہ کام کرتے تھے، ان کو صوف کہا جاتا تھا. اسی طرح جو صوف کا لفظ ہے اس سے مراد کھردری اون بھی ہوتی ہے. تو کسی دور میں کچھ لوگ کھردری اون والا ایک اوور آل جیسے پہنتے ہیں وہ پہنتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ یہ صوف ہیں. تو کچھ لوگ جو تھے ہیں وہ صفا سے بھی اس کا مطلب لیتے ہیں. اہل صفا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید صحابہ کا کوئی گروپ تھا جن کے ساتھ جن سے یہ اپنے آپ کو نام جوڑتے ہیں. تو بہرحال صوفی جو ہے، صوفی کے مین جو عقائد ہوتے ہیں اسلام کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ مادی زندگی سے اجتناب کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جسمانی جو اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے. روحانیت میں اور محنت میں ان کا بڑا سٹریس ہوتا ہے، وہ انہانس کرتے ہیں. دنیا شناسی، خدا شناسی یہ منزلیں طے کرتے ہیں. اور ان کا ایک طریقے استدلال ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نظریہ حیات رکھتے ہیں اور طرز زندگی رکھتے ہیں اپنے بارے میں، اور طریقت کے قائل ہیں. یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات عارف ہمیشہ مست میں ذات چاہیے. صوفی جو ہے وہ مست بھی ہوتا ہے، مجذوب بھی ہوتا ہے، خلوت پسند بھی ہوتا ہے، اپنی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ہر دفعہ، اور لیکن طریقت کو شریعت پہ ترجیح بھی دیتا ہے. طریقت کو مانتا بھی ہے اور ترجیح بھی دیتا ہے. اور کچھ صوفی ذوق موسیقی کے قائل ہیں اور کچھ صوفی اس کے قائل نہیں. جیسے حافظ شیرازی کی پوئٹری ہے، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور رومانٹک پوئٹری ہے، اور وحدت الوجود کی پوئٹری ہے، اور صوفیسٹک پوئٹری ہے. تو علامہ اقبال نے حافظ شیرازی پہ تنقید کی اس دور میں جب حافظ شیرازی کو لوگ کے نام سے فال نکالتے تھے. جب اقبال نے اسرار خودی کا دیباچہ پریلیوڈ لکھا ہے تو انہوں نے حافظ شیرازی پہ تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ حافظ شیرازی کی پوئٹری بلا شبہ با کمال ہے، لیکن اس کے اندر لذت پرستی، اس کے اندر عمل سے گریز ہے. چونکہ اقبال سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا عنصر ہے، ایسنس ہے، وہ آپ کی خودی ہے. اور اسی طرح جو وہ سمجھتے تھے کہ جو حافظ کی پوئٹری ہے وہ فعال بھی نہیں ہے اور خلاق بھی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے بہت شدید اس پہ تنقید کی، اور انہوں نے اقبال نے کہا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، یعنی صرف شعر کے لیے تصوف یا تصوف کے لیے شعر کہنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، اور اس کی یہ وجوہات ہیں. لیکن اقبال تصوف میں مولانا روم کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک بیلنس پایا جاتا ہے، آپ کے عقل کا، دماغ کا، دل کا یہ بیلنس پایا جاتا ہے. اور اقبال نے کہا کہ مولانا روم ہی تھے جنہوں نے مجھے ہیگل کے
فلسفے سے نکالا، اس سمندر میں گوتے کھا رہا تھا تو مجھے مولانا روم نے نکالا، اور غالب اور گوئٹے کو اقبال نے پیرلل قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے گوئٹے کے دیوان کا جواب انہوں نے اپنی مشرق کی شاعری لکھ کے ایز اے شاعر مشرق دیا ہے۔ اقبال مولانا روم کے اتنے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو بھی ہے اس قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سلار ہے رومی، چونکہ رومی کے بھی یہی ماخذ ہیں جو اقبال کے ماخذ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون۔ اور اقبال کی جو پوئٹری ہے وہ تصوف کے حوالے سے کیوں صوفیز کے مختلف ہے؟ کیونکہ صوفی کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی تصویر کائنات نہیں ہے، وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں، اور پھر نفس انسانی کی اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان وہ تعلق جو دنیاوی سطح پہ بھی ہونا چاہیے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو اقبال کی پوئٹری کیا ہے؟ اقبال کی پوئٹری ایک کسوٹی ہے، اور وہ توازن رکھتی ہے آپ کے قدر میں اور جبر میں، اور وہ صاحب اختیار ہستی کا قائل ہے، وہ دنیا کو حقیقت سمجھتا ہے، عشق الہی کو خلاق سمجھتا ہے، محبت الہی ہے اقبال کے اندر، خودی جو ہے بہت سٹرونگ ہے۔ ایون علامہ اقبال ابن عربی کے خیالات کے مخالف تھے، چونکہ وہ وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں، وہ وحدت الشہود کے قائل ہیں، اور ملت اسلامیہ کے عروج کے قائل ہیں۔ تو لہٰذا اقبال کہتے ہیں فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش، حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد کلندر نے کیا راز خودی فاش۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پہ گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، ہے کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجس تپا ہوں میں۔ تو علامہ کہ ہاں عقل کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں عقل جو ہے، پہلے عقل کی سمجھیں، عقل ہے کیا؟ عقل سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے، لیکن عقل کے بارے میں جو مشرقی تصور ہے اور مغربی تصور ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ مشرقی تصور ہے کہ بصیرت ہونا چاہیے اور استدلالی فیصلہ ہونا چاہیے، اور مغربی تصور تھوڑا سا مختلف ہے، وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس کہاں پہ ہے، ڈیٹا کہاں ہے، علم کہاں پہ ہے، اور اس کی نتائج پہ بہتر ججمنٹ کیا ہو سکتی ہے، اچھا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب جو عربی زبان میں اگر آپ عقل کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی اونٹ کی ٹانگ باندھی جاتی ہے، اور اکیلا اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑی پائس ہو، گھر میں رہے اور بہت عقل سے کام لے، اس کو اکیلا بولا جاتا ہے۔ تو اقبال کی جو شاعری اور فلسفہ ہے، اس کو اقبال کا تو مقام ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، یعنی اقبال کے درمیان تو عقل کا اور آپ کے سوز و ساز کا، عشق کا بیلنس پایا جاتا ہے۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ ہے، آپ کا جو تصور ہے وہ تفکر امیز ہونا چاہیے، اور اقبال کہتا ہے کہ اسی تفکر کی بنیاد پہ آپ کا یقین کھڑا ہونا چاہیے، اور آپ کا یقین علم الیقین، عین الیقین، اور پھر آپ کا علم العین۔ اقبال کہتا ہے کہ جس طرح رفت شبنم ہے مذاق رم سے، میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے۔ تو گویا غم بھی ایک کھاد کا کام کرتا ہے، لیکن بینگ اے مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال کے ہاں جو عقل ہے اس کا یہ استعمال ہے کہ وہ آپ کو ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، یعنی عقل خداداد نعمت ہے، اس کا مکمل اقبال استعمال کرتا ہے، اور اس کو تسخیر کائنات کے لیے استعمال
آپ ہمیں بتائیے کہ علامہ کی شاعری میں بہت زیادہ اسلام کا ذکر ہے، امت کا ذکر ہے، تو علامہ عموماً شاعری ہمیں مذہبی نہیں ملتی کہ مذہبی تحریک کو ایک شاعر لے کے چلے اور اس کو تبلیغ کرے اس کی، تو علامہ کی شاعری کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اقبال کی شاعری کا، قرآن حکیم تو اقبال کی شاعری کا منبع ہے. ایون اقبال کی پوئٹری کو آپ قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ پیرالل دیکھیں تو آپ کو یو ول انجوائے اٹ. اقبال کہتا ہے کہ اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی. آپ کو پتہ جو بندہ بھی ایک نئے طریقے سے، نئے تدبر سے، نئے فہم سے کسی بھی زمانے میں کام کرے گا، عام لوگ اس کی مخالفت کریں گے. تو اقبال جو ہے وہ ان کے نزدیک جو نفس کل ہے وہ انائے کل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کی اساسی صفت ہے، اور یہ اس میں خلاقی پائی جاتی ہے، یعنی مسلسل ہے اور لا متناہی ہے. کن فیکون، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ کن فیکون کہتی ہے اور ایوری تھنگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر چیز مرنے کے بعد ادری جاتی ہے. وہ کلو شائن یرجع الی اصلہ، ہر چیز واپس انائے مطلق کی طرف جاتی ہے. تو اقبال اس چیز کا قائل ہے کہ انائے انسانی مخلوق ابدی صلاحیت رکھتی ہے، انسان کے اندر جذبہ ارتقاء پایا جاتا ہے، اور وہ عرفان نفس کا قائل ہے، اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنے کا قائل ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایک آخری سٹیج پہ آ کے، جس سے کہتے ہیں نا کہ آپ کی سول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک اطلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک اتصال ہوتا ہے. تو لہٰذا اقبال اسلام میں دین کامل کا قائل ہے. وہ کہتا ہے کہ دین کامل ہے، زندگی کی ماہیت کو سمجھنا چاہیے، اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ خودی کی تکمیل کریں. وَرَبِّ زِدْنِی علما، اقبال کا یہ تھیم ہے جیسے اکملت لکم دینکم، یعنی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا. اب پروفٹ کی ان ترغیبات کے بعد، یعنی قرآن حکیم کے بعد اور سنہ کے بعد، ہم نے اپنی شخصیت کو کمپلیٹ کرنا ہے. اقبال کہتا ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ قرآن مکمل دین ہے، قرآن مکمل احساس ہے، آپ نے قرآن حکیم، احادیث سے بھی ریفرنس اور پروفٹ کی سنہ کو سامنے رکھنا ہے، اور یہی آپ کی ذات کی، آپ کی خودی کی تکمیل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین و ناظرین، ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی طرف. علامہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. دیکھتے رہیے نکتہ. علامہ محمد اقبال مغرب کے فلسفیوں کو، رائٹرز کو بہت پڑھتے بھی رہے، ہیگل کو، ہیوم کو، کانٹ کو، مگر ان پہ تنقید بھی کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو یورپ کی مادیت ہے یہ ابلیس کا کارخانہ ہے، اور یہ مادیت پرستی ہے. If there is a poet in Indo-Muslim world who loves both Rumi and Goethe, this will be my poet, Dr. Anne-Marie Schimmel. کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی. آج ہم ذکر کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کا، اور وہ اتنے ہمبل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ شاید کوئی جادو ہے، کسی کا کرم ہے، کسی کی نظر ہے، اور میری گفتار کیا تھی. ڈاکٹر صاحب، علامہ کی شاعری اور انقلاب کا بہت زیادہ قریبی تعلق ہے، بہت ہی انقلابی شاعری ہے، تو کوئی اس کے اوپر نظر ڈالیے. دیکھیں اقبال کے وقت میں اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو اس وقت لوتھر کی اصلاح کی کلیسا کی تحریک تھی، کارل مارکس کا چرچا عام تھا، اور لینن کی سوشلزم جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، اور اس کے علاوہ انقلاب فرانس 1799 میں آ چکا ہوا تھا. ہوبز، لاک، روسو، یہ بہت بڑے فلاسفرز تھے جنہوں نے پولیٹیکل سرکلز میں کام کیا ہے اور ویلفیئر، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اپنے سیاسی نظریات دیے تھے. اور مسولینی کی احیائے اطالیہ بڑی فیمس تھی، اور ہٹلر کا دور تھا بیک گراؤنڈ کے طور پہ. تو سیاست، معاشرت، مادیت اور وطنیت، الحاد کے خیالات عام تھے، اور جو کہ اسلام کو بہت بڑے چیلنج درپیش تھے. تو اس وقت اقبال نے کہا نہ مصطفیٰ نہ رضا شام ہے نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. تو اقبال ایک انقلابی شاعر ہے، اور وہ حکیم الامت بھی ہے، ترجمان حقیقت بھی ہے، اور شاعر اسلام بھی ہے. تو اقبال کے یہ جو تین بڑے سٹیٹس ہیں، جس میں وہ پیغمبر خودی بھی ہے، مبلغ ارتقاء بھی ہے، اور اس کے علاوہ اقبال جو ہے وہ آگے بڑھ کے ملت اسلامیہ کا داعی ہے. وہ چاہتا ہے کہ قرآن حکیم ایک اساس ہے، توحید اساس ہے، پروفٹ کی سنہ ایک اساس ہے، اور ملت اسلامیہ نے اس کی بنیاد پہ، اس کی قوت پہ
آگے اپنا انقلاب برپا کرنا ہے، اپنے خیالات میں طوفان لانا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال نے اپنا سارا جذبہ قوم کو بیدار کرنے میں صرف کیا۔ اس نے صوفی کی بھی اصلاح کی، اس نے ملا کی بھی اصلاح کی، نوجوانوں کو بھی گائیڈ کیا، اور جگیردار جو اس دور میں ظلوماً جہولا، بلکہ قرآن حکیم تو جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، روایتوں کے قائل ہوتے ہیں، ان کو ظلوماً جہولا کہتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس ماحول میں آ کے ایک امید کی کرن پیدا کی۔ کہتا ہے کہ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے چاہے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق، عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اقبال کہتا ہے کہ امید سے بھی رہتا ہے، کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ محمد اقبال مغرب کے فلسفیوں کو، رائٹرز کو بہت پڑھتے بھی رہے، ہیگل کو، ہیوم کو، کانٹ کو، مگر ان پہ تنقید بھی کرتے تھے۔ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اقبال تنقید کرتے تھے، مخالف نہیں تھے، اور تہذیب جدید پہ مخالفانہ ان کی تنقید ہے، اور اسلامی نظریہ حیات کی تلقین ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پہ غور کریں تو دیکھیں ابن خلدون جو تھے وہ 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور ایک 600 سال اسلامک ہسٹری میں ایک ایسا آپ کا روشن باب ہے کہ جس سے ایون جو قسطنطنیہ اور جو یورپ تھا جو ڈوبا ہوا تھا غفلت میں، انہوں نے سبق سیکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا عرصہ آیا جس میں آج کے حالات میں اس میں شامل ہیں کہ ایک جمود کی کیفیت پائی جاتی ہے، اجتہاد نہیں ہے، تحقیق و فکر کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو اقبال اس چیز سے بہت زیادہ واقف تھے، تو انہوں نے یورپ پہ بڑی تنقید کی، انہوں نے اس کا مخالفانہ رویہ بلکہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو یورپ کی مادیت ہے یہ ابلیس کا کارخانہ ہے، اور یہ مادیت پرستی ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ یہ اپنی روحانیت کو تنزلی دے رہی ہے، اور یہ جو سرمایہ کاری ہے اس سے لوگوں کا استبداد ہو رہا ہے، غریب لوگوں کی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو کیپٹلزم ہے وہ آپ کی قوموں کو سلب کرتا جا رہا ہے، ان کے اختیارات، حقوق اور ان کی علم کو اور ان کی خود کفالت کو سلب کرتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اقبال نے کہا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرود اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ تو بیسیکلی اقبال کا نظریہ جو ہے وہ یورپ پہ تنقیدی بھی ہے۔ کیونکہ اقبال ارتقاء کا قائل ہے، وہ مسلسل تسخیر کائنات کا قائل ہے، اور وہ مسلسل جد و جہد کا قائل ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ انفس و افاق ہے، اس پہ بھی غور کرو، حقیقت کے اندر بھی جاؤ، کیونکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ هو الظاہر و هو الباطن، تو آپ نے دونوں اسپیکٹ کور کرنے ہیں۔ یورپ چونکہ صرف ظاہر کو کور کر رہا ہے اور مادہ پرست ہے، وہ نفسی اور کشفی جو انسان کی ڈائمینشنز ہیں شخصیت کی، ان سے واقف نہیں ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہن والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا،
मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नस्तर था, उसके आईनाए हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे क़ुव्वत बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अज़बर हो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, फिर भी सर काबिले, फिर भी सर काबिले, मीरास बिदर क्यों कर हो। सामीन और नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ते रहिएगा। उनकी किताब स्ट्रे रिफ्लेक्शन, उनकी किताब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, और भी बहुत सी किताबें। इसलिए कि इकबाल अपने बारे में ख़ुद भी कहते हैं कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं वल्लाह नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे www.facebook.com/